الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ یہ حدیث مبارکہ امام بخاری کتاب الایمان میں لائے ہیں، اور اس کے جو کتاب الایمان میں حلاوت ایمان کے تحت ہی اس کو لائے ہیں۔ اصل میں ایمان کیا ہے اس کو تقریباً سب جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حلاوت الایمان کا لفظ حدیث میں کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ جس طرح ایک کھانے کا مزہ ہر انسان نہیں لے سکتا، اسی طرح ایمان کا معاملہ بھی ہے۔ ایمان کا مزہ لینا ہر انسان کے بس کا نہیں ہے، اور ایمان کا مزہ بغیر تکلیف کے نہیں آ سکتا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم راتوں کو سونا نہ چھوڑیں اور کہیں کہ ایمان کا مزہ آنا چاہیے، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق نہ بنائیں اور کہیں کہ ایمان کا مزہ بھی آنا چاہیے، اور جو درجہ اس ایمان سے وابستہ ہو ہم کہیں وہ بھی ہمیں مل جانا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ بات یہ ہے کہ حسی صورتحال میں، محسوس صورتحال میں تو بات ایسی ہی ہے کہ اگر 100 افراد آئس کریم کا کپ لیے ہوئے ہیں ہاتھ میں اور 100 افراد اسے کھا رہے ہیں، تو 100 کے 100 کو مزہ آنا چاہیے، لیکن ہر ایک کو مزے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہوگا، ایک سا نہیں ہوگا۔ اس میں ایمان میں بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے کہ ایمان سب کے پاس ہے، لیکن حلاوت یعنی ایمان کی جو مٹھاس ہے، ایمان کی جو لذت ہے، یہ شاید ہر ایک کو نہ مل سکے، کیونکہ ہر ایک اگر آسان شرط پر اسے حاصل کرے اور آسان شرط پر ہی اس کا مزہ بھی اسے آ جائے، تو پھر تو معاملہ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گیا۔ اب یہ اگر ہو جائے کہ ٹھیک ہے ایمان سب کے پاس ہے، اور ایک ایسا شخص جو نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتا اسے، اور ایک ایسا شخص جو فرض نمازوں کے بعد نوافل میں مصروف رہتا ہے، وہ ان دونوں کو ایمان کا مزہ برابر سے آنا چاہیے، تو ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کا ایک پیمانہ رکھا گیا ہے، یعنی اس حلاوت کے لیے جو پیمانہ رکھا گیا ہے وہ 3 چیزیں ہیں، کیونکہ فرمایا کہ جن میں یہ 3 علامات ہوں انہوں نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ جس میں یہ 3 علامات ہوں وہ ایمان کی اس مٹھاس کو، اس لذت کو پا لے گا، یا اس نے پا لیا، مل گئی اسے۔ اور یہ حضور فرما رہے ہیں۔ اب وہ کیا ہے کہ یعنی کسوٹی سمجھ لیں آپ اس کی، کہ اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے زیادہ پیارے ہوں۔ دیکھیے پہلی ہی بات جو ہے وہ بڑے کمال کی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے دنیا میں سب سے زیادہ پیارے ہوں۔ دوسرا یہ کہ جس سے وہ محبت کرے وہ اللہ کے لیے کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے کافر ہونے کو اتنا ہی برا سمجھے
جتنا کہ آگ میں جانے کو سمجھتا ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک مومن کے ہاتھ میں امتحانی پیپر ہے، امتحانی پرچہ ہے. یعنی اس شرط پر پہلے اسے پورا اترنا ہے. اب بظاہر تو کوئی یہ کہے گا کہ یہ تو تینوں باتیں اتنا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہی تینوں باتیں بہت بڑا مسئلہ ہے. اور وہ اس اعتبار سے ہیں، آپ یوں ذہن میں رکھیے کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی میں ہزاروں بار یہ سنتا ہوگا کہ اسے سوالات قبر کا جواب کیا دینا ہے. صبح سے شام تک، اور احادیث کتابیں دیکھ دیکھ کے بھی یہ جواب انسان کو حفظ ہو چکا ہوتا ہے. اور اس کے باوجود قبر میں جانے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ بھول بھی جائے. دیکھیں نا، زندگی بھر جس چیز کو رٹا، مرنے کے بعد گھبراہٹ میں وہی چیز یاد نہیں آئی. تو اب بہت چھوٹی سی بات بہت بڑی ہو گئی نا وہاں پر. یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ بظاہر تو اس نے کہا کہ یہ تین باتیں بہت آسان ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنا، جس سے محبت کریں اللہ کے لیے کریں. کافر ہونے کو اتنا ہی برا سمجھے جتنا کہ آگ میں گرنے کو سمجھے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہی وہ بات ہے جو قابل غور ہے. یعنی یہ تین علامات اگر اتنی آسانی سے ہر انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں تو ہر شخص ایمان کا مزہ لے لیتا. بات یہ ہے کہ ایک ایک بات پہ آپ غور کریں گے تو پھر آپ کی سمجھ میں بات آئے گی کہ اصل معاملہ کیا ہے. اور حدیث شریف میں جو حلاوت کا لفظ ہے، آپ سوچیں کہ شہد میں اگر مٹھاس آتی ہے تو شہد کتنے پھولوں کا رس ہوگا، اور کس طرح اسے مٹھاس آئی. مکھیوں کو اس سارے مسئلے میں کیا تکلیف اٹھانی پڑی، پھولوں نے کیا تکلیف گوارا کی، یہ سب کچھ اگر آپ کے ذہن میں رہے. یعنی مٹھاس بھی یوں حاصل نہیں ہوا کرتی. یعنی پورے باغ سے اگر وہ جمع کریں پھولوں کا رس اور ایک ہی جگہ وہ جمع ہو جائے تو پتہ نہیں کہ شہد کتنا نکلے گا. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ایمان کی جو مٹھاس ہے وہ کس شخص کو کتنی ملے گی بقدر ضرورت ہے. ایک تو دعویٰ ہوتا ہے کہ مجھے حاصل ہے، بات دعوے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان تین باتوں میں جو حدیث شریف میں بیان فرمائی گئیں، یہ تین باتیں خود میں پیدا کرنے کے لیے پوری زندگی دے دی جائے تب بھی بات نہیں بنتی.